تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 57 سے لے کے 60 تک. آیت نمبر 57 سورہ ہود. So if you turn away, still I have conveyed the message with which I was sent to you. تو اگر یعنی ہود علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے، عاد کی قوم، کہ اگر تم پلٹ جاتے ہو اور میرا پیغام یعنی جیسے تم نہیں سنتے ہو، جو کہ مجھے جس طرح سے دے کر بھیجا گیا تھا میں نے اسی طرح پورا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. My Lord will make another people succeed you. اور میرا رب جو ہے تمہیں ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئے گا. And you will not harm him in the least. لیکن تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اللہ کو ہارم نہیں پہنچا سکتے. Surely my Lord is guardian over all things. اور یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو حفیظ ہے، یعنی کہ ہر چیز کا نگہبان. آیت نمبر 58. And when our commandment came, اور جب ہمارا حکم آ گیا، we saved Hud and those who believed with him by a mercy from us. تو پھر ہم نے بچا لیا حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو مومن لوگ تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے. خاص رحمت ہے اپنے پاس سے، یعنی کہ اللہ کے پاس سے اسپیشل مرسی. اینڈ وی سیوڈ them from a severe torment. اور ہم نے ان کو بچا لیا بہت ہی گہرے اور غلیظ عذاب سے. آیت نمبر 59. Such were the people of Ad. یہ تھے وہ عاد کے لوگ. یہ اللہ اس طرح سے کہہ رہا ہے نا. They rejected the ayat of their Lord. انہوں نے اپنے رب کی آیت کو مطلب رد کیا، ٹھکرایا، یا مطلب جو بھی اس کے ساتھ یعنی کہ ریجیکٹ کرنا. And disobeyed his messengers. اور اللہ کے جو رسول جو آئے، جو انبیاء آئے، ان سب کو بھی انہوں نے مطلب نافرمانی کی ان کی. And followed the command of every proud, obstinate, oppressor of the truth from their leaders. اور ان کے جو سردار تھے جن کے بڑے گھمنڈ اور غرور اور وہ جو بہت ہی ہٹی اور ایک دم ڈھیٹ لوگ، ایسے ظالم لوگوں کو تم نے مطلب ان کے حکم کو تم نے مانا. آیت نمبر 60. And they were pursued by a curse in this world and so they will be on the day of resurrection. تو ان کے پیچھے ایک اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں ان کا پیچھا کرے گی اور قیامت کے دن بھی. استغفر اللہ، اللہ بچائے. No doubt، اس میں کوئی شک نہیں، verily Ad disbelieved in their Lord. یہ بالکل یعنی کہ یقینی بات ہے کہ عاد نے اپنے رب کا کفر کیا. So away with Ad, the people of Hud. تو دفع ہو، یعنی کہ مطلب دور ہو، لعنت ہو عاد کے لوگوں کے اوپر جو کہ حود علیہ السلام کی قوم تھی. اللہ tells فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. So if you turn away, still I have conveyed the message with which I was sent to you. تو اگر تم پلٹ جاتے ہو تو بھی میں نے تو جو پیغام دے کے مجھے بھیجا گیا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے. حود علیہ السلام says to them، یعنی حود علیہ السلام جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں if you turn away from that which I have brought to you in reference to worship of Allah. تو اگر تم پلٹ جاتے ہو مجھ سے اس کی وجہ سے کہ جو میں لے کر آیا ہوں کہ اللہ کی بندگی کے تعلق سے who is your Lord alone، جو کہ تمہارا رب ہے، صرف اکیلا تنہا وہی تمہارا رب ہے، without any partners، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. then the proof has been established against you. تو اب چونکہ پوری بات تم کو بتا دی گئی ہے، تمہارے پاس رسول آئے، انہوں نے پورا سب کچھ کہہ دیا، بتا دیا، تو اب ان کے خلاف جو ہے گواہی یعنی وہ مطلب اسٹیبلش ہو گئی. یعنی کہ مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ ابھی جو مجرم لوگ ہیں ان کے خلاف گواہ مطلب مل گئے، یعنی گواہ جو ہے وہ مل گئے. تو اس طرح سے یہ پروف اسٹیبلش ہو گیا ان کے خلاف. This is because I have conveyed the message of Allah to you. یہ اس لیے کیونکہ اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا. تو اللہ کا پیغام جس کے پاس بھی پہنچ جائے اس کے بعد اگر وہ جو بھی غلط اپنی منمانی کرے تو یعنی اب اس کے خلاف پروف جو ہے اسٹیبلش ہوتا ہے. which he has sent me with.
تو انہوں نے کہا کہ جو دے کر مجھے اللہ نے بھیجا، تو مجھے اللہ نے جو دے کر بھیجا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ مائی لارڈ ول میک another people succeed you. میرا رب جو ہے وہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا، تمہیں ہٹا دے گا، یعنی کہ تم جو ہو تم کو تباہ کر دے گا، فنا کر دے گا، اور تمہاری جگہ پہ دوسری قوم آئے گی. دس ریفرز ٹو اے گروپ آف پیپل who will worship Allah alone. تو یہ وہ قوم ہوگی جو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے گی without associating anything with him. اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور پارٹنر نہیں بنائے گی. This also implies that the polytheists do not bother Allah and they do not harm him in the least with their disbelief. کہ جو بھی مطلب مشرک لوگ ہیں وہ اللہ کو کسی بھی طرح سے نہ تو بادر کر سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو نہ پریشان کر سکتے، نہ اللہ کا نقصان کر سکتے کسی بھی طرح سے اپنے کفر کی وجہ سے. کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا، لوگ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے؟ ٹو دا کانٹریری، بلکہ اس کا الٹ ہے. دیئر ڈسبلیف میئرلی ہارمز دیئر اون سیلز، یعنی انہوں نے جو بھی کفر کیا وہ انہوں نے اپنی ہی جانوں کے خلاف کیا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا and you will not harm him in the least. اور تم جو ہو وہ اس کو یعنی کہ اللہ کو کسی طرح بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب جو ہے وہ ہر شے کے اوپر نگہبان ہے. Surely my Lord is guardian over all things. This means that Allah is a witness and guardian over the statements of his servants and their actions. یعنی بندے جب جو بھی مطلب منہ سے جملے نکالتے ہیں، جو بھی الفاظ کہتے ہیں اور جو بھی حرکتیں کرتے ہیں، ان سب چیز کے اوپر اللہ خود ہی گواہ ہے اور خود ہی حفیظ ہے، واچ کرنے والا. If they do good deeds, he will reward them with good. اگر وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ ان کو اچھائی سے یعنی اجر اچھا دے گا ان کو. If they do evil, لیکن اگر وہ برائی کما رہے ہیں، he will punish them with evil. تو اللہ ان کو برائی سے ان کو عذاب اور سزا دے گا. The destruction of the people of Ad and salvation of those among them who believed. تو عاد کے لوگ جو تھے ان کی تباہی، بربادی، اور جو لوگ ان کے مطلب بیچ تھے جو ایمان والے، ان کو اللہ نے کیسے فلاح دی. اللہ tells وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا and when our commandment came، جب ہمارا حکم آ گیا. This is referring to the barren wind with which Allah destroyed them. یہ وہ ہوا تھی ایک دم مطلب تیز جس سے اللہ نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا، عاد کے لوگوں کو. ٹو دا ویری لاسٹ آف دیم، اور ان کا سب سے آخری بھی جو تھا نا وہ بھی تباہ ہوا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ کوئی بچ گیا. نجینا ہودن والذین آمنوا معہ برحمت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ. We saved Hud علیہ السلام and those who believed with him by a mercy from us. ہم نے ہود علیہ السلام کو بچایا اور ان کے ساتھ جو بھی مومن لوگ تھے ان کو بھی ہمارے پاس سے خاص رحمت سے. And we saved them from a severe torment. اور ہم نے ان کو بہت ہی گاڑھے عذاب سے بچایا. The mercy and kindness of Allah, the Exalted, saved Hud علیہ السلام and his followers from this terrible punishment. یہ بھیانک جو عذاب تھا اس سے اللہ نے اللہ کی رحمت، اللہ کا مطلب جو کائنڈنس، اللہ کا رحم، تو یہ اور اس سے اللہ نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو تھوڑے بلیورز تھے، فالوورز، مومن، ان کو بھی. فَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ. Such were Ad people. ایسے تھے وہ عاد لوگ. They rejected the ayat of their Lord and disobeyed his messengers. تو یہ تھے وہ عاد کے لوگ جنہوں نے اللہ کی یعنی کہ ان کے رب کی آیتوں کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، اور رسولوں کے نافرمانی کی. This means they disbelieved in the proofs and revelations of Allah.
اس سے یہ مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے کلام کا، اینڈ دے ڈس اوبیڈ دا میسنجرز آف اللہ، اور انہوں نے جتنے بھی انبیاء رسول آئے ان سب کی نافرمانی کی. This is due to fact that whoever disbelieves in a prophet, then verily he has disbelieved in all of the prophets, peace be upon them. تو اگر کسی نے ایک رسول، ایک نبی کا بھی انکار کیا، کفر کیا، تو اس نے تمام جو نبی ہیں، تمام رسول، ان سب کا مطلب کفر کیا. There is no difference between any one of them. کیونکہ تمام رسول، تمام انبیاء، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کسی ایک کے ساتھ بھی جس نے بھی غلط کیا تو بس سمجھ لو اس نے سب کے ساتھ کیا. ایک رسول کو نہ ماننا، سارے رسول کا انکار کرنا ہے. In the sense that it is necessary to believe in all of them. کیونکہ ان سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. Therefore Ad disbelieved in Hud علیہ السلام and their disbelief was considered disbelief in all of the messengers. تو جب انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا تو جتنے رسول نبی جو بھی وہاں آئے تھے ان سب کا انکار، ان سب کا کفر ہو گیا. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ and followed the command of every proud, obstinate، اور انہوں نے حکم مانا ہر گھمنڈی اور ڈھیٹ اور ظالم جو بھی وہاں کے سردار تھے، جو بھی ان کا. This means that they abandoned following their rightly guided messenger. یعنی جو بھی ان کے مطلب جو rightly guided تھے، یعنی کہ جو حق کے اوپر تھے اور جو سچی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. And they followed the command of every proud, obstinate person. تو جو بھی گھمنڈی لوگ اور ظالم لوگ اور ڈھیٹ لوگ، ان کے حکم کو وہ لوگ مانتے تھے. جیسے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان ظالم ہو، بہت ہی گھمنڈ میں چور ہو اور اس کے اندر ڈھٹائی بھی بہت زیادہ ہو، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی بات مان لیتے ہیں. Thus they were followed in this life by curse from Allah. تو اس دنیا کی زندگی میں ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار اللہ کی طرف سے، and his believing servants whenever they are mentioned، اور اللہ کے جو بھی مومن بندے ہیں ان سب کی طرف سے، یعنی کہ ان کے اوپر لعنت ہے. On the day of resurrection a call will be made against them in front of witnesses. اور قیامت کے دن ان کے مطلب گواہ پیش کیے جائیں گے ان کے خلاف. وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ and they were pursued by a curse in this world and so they will be on the day of resurrection. تو اس دنیا کی زندگی میں بھی ان پر وہ لعنت ان کے اوپر ہمیشہ رہے گی اور پھر قیامت کے دن بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار ہو جاؤ کہ عاد نے کفر کیا ان کے رب کا. No doubt, verily, Ad disbelieved in their Lord. Ala ba'dal li'adin qawmi Hud. So away with Ad, the people of Hud. تو دور ہو، لعنت ہو عاد کے اوپر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.